السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ اسکول سے بھاگم بھاگ آیا ہوں میں، ابو اور بھائی جا رہے ہیں بھکے کی طرف۔ اوہ مائی گاڈ، اتنی بھاگم بھاگ میں یہاں پر پہنچا ہوں اور مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تھل کے نال سے ہوتے ان انجان سنجان رستوں سے گھومتے دماغ کا دہی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سر میں درد ہونے لگ گیا ہے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتے لاری اڈے کے پاس سے گزرے ہیں، یہ گلیاں، یہ چوبارہ، اور یہاں آنا ہے دوبارہ۔ اور اب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں لینڈ ریکارڈ یعنی کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں، اور اب ہم یہاں پر سے یعنی کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اب ہم گلشن مدینہ میں چچو اشرف کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے یہاں نماز ظہر ادا کی ہے، اور یہ گلشن مدینہ کی مسجد ہے اور یہ اس کے سامنے پارک ہے۔ اور اب ہم چاچو اشرف کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، تو دیکھتے ہیں چاچو اشرف کے گھر کی طرف کون ہے۔ یہاں پر لگتا ہے کسی کی برتھ ڈے ہو چکی ہے، اور اس کے بعد چاچو کا کچن بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور کچن کا سلنڈر بھی دکھا دیا ہے۔ چلیں اس کے بعد چاچو اشرف کو لے کے پتلی گلی سے نہیں بلکہ کھلی گلی سے ہم نکلے ہیں، اور چاچو کے ساتھ ساتھ ہم دوبارہ سے لینڈ ریکارڈ میں پہنچ چکے ہیں۔ اور یہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم چلتے ہیں پٹوار خانے، لیکن پٹوار خانے سے پہلے ہمیں دوبارہ لینڈ ریکارڈ سینٹر میں آنا پڑا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑا ہے انتظار، بھائی بیٹھے ہیں موبائل پر بزی ہمیشہ کی طرح، اور ابو اور چاچو گفت و شنید فرما رہے ہیں، اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے چوری چھوٹی ویڈیو بھی بناتا رہا۔ چاچو ابو اور بھائی اب یہاں سے نکل رہے ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر بھکر سے، اور اب ہم جا رہے ہیں پٹوارن کے پاس۔ جی ہاں، ان گلیاں اور چوبارہ سے ہوتے جا رہے ہیں ہم پٹوار خانہ کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ چاچو نے بتایا ہے کہ پٹوار نہیں بلکہ پٹوارن ہے، اور اب ہمارے حلقے یعنی کہ چک نمبر 50 ٹیڑیا کی زمینوں کی جو پٹوارن ہے اس کے پاس ہم جائیں گے۔ لیکن موقع سے میں نے بتایا کہ وہاں پر ہمارا اسٹوڈنٹ خالد رئیس ہے، تو چلیں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہم چلتے میزان بینک کی پتلی گلیوں سے نہیں بلکہ کھلی گلیوں سے ہوتے ہم جا رہے ہیں پٹوار خانہ کی طرف۔ ارے یہ بیکری ہے، کچھ کھلا دو بھائی، لیکن نہیں، چلیں کوئی بات نہیں، یہاں تو ہمیں کھانے کے بجائے پینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ سنہری بینک کون سا ہے پتہ نہیں کون سا، تو چلیں یہ ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات سے ہوتے ہم مزید کھنڈرات کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پٹوار خانہ بھی کچھ ایسی ہی جگہ پر واقع ہے۔ لیجئے باتوں میں دل موہ لے ٹیلی ناٹ پلس، یہاں پر لنڈا بازار ہے جہاں سے آپ اپنی پسند کے بیگ لے سکتے ہیں۔ تو لیجئے پہنچ چکے ہیں ہم پٹوار خانہ نہیں بلکہ بالکل یہ تو کوئی لگ رہا ہے زمانہ قدیم کا، بابا قائد اعظم کے دنوں کی کوئی چیز۔ جی ہاں، اتنا پرانا کہ جسے دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں۔ تو چلیے میں تو ہو ہی گیا ہوں، یہ کیسا ہے پٹوار خانہ؟ تو اتنا پرانا ہے یہ پٹوار خانہ، یہ تو لگ رہا ہے بابا قائد اعظم کے دنوں کا دور ہے۔ او مائی گاڈ، یہاں پر تو لگتا ہے کبھی کوئی پودا نہ پودے کی ذات ہے۔ ارے یہاں پر کچھ پودے ہی لگا دو، یا تھوڑی سی صفائی ہی کروا دو، یا پھر اس کے اوپر رنگ ہی کروا دو۔ چلے اینی ہو، ہم یہاں پر ملاقات کر چکے ہیں اپنے ایک ایسے لینڈ ریکارڈ سینٹر کے۔ شکر ہے یہاں پر تھوڑی سی نئی بلڈنگ ہے، لیکن یہاں بھی لگتا ہے زمانہ قدیم سے صفائی نہیں کی گئی۔ یہ ہماری پٹوارن ہے اور یہ ہمارے پٹواری ہیں، اور یہ ہم پاری کر رہے ہیں، پاری نہیں کر رہے، اب ہم یہاں سے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں۔ خالد رئیس شکریہ بیٹا۔ اب بھائی نے یہاں پر چوری شدہ مالٹا جو آگے رکھا ہوا ہے وہ مسلسل نظر آ رہا ہے، چاچی نے پیچھے چرایا تھا بھائی نے، چرا کے مالٹا میرا بھائی امجد چلے الکریم آٹو سے ہوتے دوبارہ واپسی کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اب ہم چاچو اشرف کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، انہیں وہاں پر ڈراپ کریں گے اور عصر کی نماز پڑھ کر واپس آ جائیں گے واپسی کی طرف۔ وہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر سارے دن کا بھولا ہی رہ جاتا ہے۔ تو چلیں چلتے ہم یہاں سے دوبارہ جا چکے ہیں، اور بھکر کی گلیوں سے بائٹ منچ سے کوئی ہمیں منچ کروا دے۔ تو چلیے ہاؤس نمبر 346 میں ہم دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں۔ چاچو کے شیشے میں اپنا منہ دیکھا جو بالکل اترا ہوا تھا اور اس کی حالت پتلی ہو چکی تھی۔ تو چلیے چلتے ہیں چاچو کے گھر کی طرف۔ واؤ، چاچو کا خوبصورت گھر بھی آپ تھوڑا دیکھ لیں۔ یہ تو ہے ڈائننگ روم، اور یہ ڈائننگ روم کے باہر کا نظارہ ہے، اور اب ہم ساتھ میں ہے ڈرائنگ روم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ ڈائننگ روم سے اندر ہی رستہ کھلتا ہے ڈرائنگ روم کی طرف، اور ڈرائنگ روم سے ہم نکل کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اب ہم یہاں سے
مسجد کی طرف رواں دواں ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں اور عصر کی نماز ہم نے باجماعت پڑھی ہے اور واپسی میں پھر دوبارہ چاچو کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیجیے چاچو کے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر کباب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ریشمی کباب کے ساتھ ہم نے کیا ہے برنچ، اور اب ہم یہ پیاری سی بیبی، اور اب ہم یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہم کیپٹل ٹاؤن کی طرف جائیں گے اور بچوں کو اٹھائیں گے، لیکن چاچو اشرف اور احمد ابھی پیچھے کھڑے ہیں، گلشن مدینہ میں لگے ہوئے ہیں، گیندا کے بے شمار پھول، دل کر رہا ہے پھول چرا لوں، کچھ گھر لے آؤں اور کچھ سکول لگا دوں، لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ تو چلیے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، گلشن مدینہ کی گلیاں اور چوبارہ سے ہوتے ہوتے امیروں کے گھروں کو دیکھتے ہوئے پتلی گلی سے نہیں بلکہ کھلی گلی سے نکلنا پڑتا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جو بھی ہے جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے۔ اور ہم اب یہاں سے فائقہ بیوٹی سیلون کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو فائقہ بیوٹی سیلون کے سامنے سے گزرنے کے بعد ہی میں خود کو کافی خوبصورت محسوس کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ باہر تک ہے۔ چلے کیپٹل ٹاؤن میں ہم پہنچ چکے ہیں اور کیپٹل ٹاؤن کے اندر سے ہم بچوں کو لیں گے اور پتلی گلی سے پھر نکل آئیں گے۔ او مائی گاڈ، یہاں بھی سوکھے سڑے جھاڑیاں ہیں۔ تو کیپٹل ٹاؤن کی طرف ہم رواں دواں ہیں، سامنے ایک گاڑی کے اوپر بکریوں کو لادا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے، ویسے ہی جیسے اساتذہ کرام کو الیکشن کے دنوں میں لادا گیا تھا۔ سبحان نے اپنا سامان اور بیگ پیک رکھ دیا ہے اور اب ہم باجی کے گھر سے پتلی گلی سے نکلنے لگے ہیں، اور یہ باجی کا گھر ہے اور وہ ابو جی ہیں، اور اب ہم یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں انہی گلیوں کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف، اپنے علاقے کی طرف اور 49 ٹیڑیے کی طرف۔ جی ہاں، ہم چلتے چلتے شام کا سمے ہو چکا ہے اور بہت اندھیرا ہونے والا ہے، تو ہم گھر پہنچ گئے۔ زور لگا کے مسلسل کھپ کھپ کے ابو جی کے سر میں لگ رہا ہے، ہو رہا ہے درد، ان کی طبیعت ہے ناساز کا۔ چلے ابو جی کو دبا لوں، اللہ نے کے بہان